ہمارا فوکس بیسیکلی یہ ہے کہ گورنمنٹ تبھی اچھی ہو سکتی ہے جبکہ گورنمنٹ آفیسرز اچھے ہوں. رائٹ پرسن کو رائٹ جاب پہ لگایا جائے گا تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کر پائے گا. کیونکہ سارے میرے دوست بھی نہیں ہو سکتے, سارے میرے دشمن بھی نہیں ہو سکتے. آپ نے ایک محنت کی ہے ایک پروجیکٹ کے اوپر, ایک بہت زور لگایا آپ نے, لیکن ایوارڈ کسی اور کو دے دیا جائے. جی, ہر آفس میں کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, ایسے 10 میں سے 2-3 بندے کام کر رہے ہیں, سارا دفتر باقی بیٹھا ہوتا ہے. ایسے یہاں پہ نیپوٹزم کا کلچر ہے اور بائسڈ ایک اپروچ ہے. آج کل تو وہ زمانہ آ گیا کہ آپ جو خط بھی لکھنا ہے تو آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو کہنا کہ خط لکھو, اور ہم اگر اس پہ نہیں جائیں گے امیڈیٹلی تو ہم نقصان اٹھائیں گے, ہم آلریڈی نقصان اٹھا رہے ہیں. ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب جو تھے HEC کے چیئرمین رہے, تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی, ہم نے ان کے ساتھ ایک دفعہ پوڈ کاسٹ کیا. ویسے بھی گورنمنٹ کو ہر چیز اپنے ہاتھ پہ نہیں لینا چاہیے. پارک آرمی کے اندر ایک اچھا پرفارمنس ریلیشن سسٹم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو another exciting episode of the Revival Experience. پرفارمنس ایویلویشن پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ایک سیریز چل رہی ہے گورننس ریفارمس کے اوپر, اور اس کی امپورٹنس ہم بارہا ان پوڈ کاسٹ میں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں, اور ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر ڈاکٹر سید طاہر حجائی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم اگین. ہم ان سیریز آف پوڈ کاسٹ کے اندر مختلف ایسپیکٹس آف گورننس ریفارمس جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں. اس کی امپورٹنس پہ تو ہم کافی بات کر چکے ہیں آلریڈی. پرفارمنس ویلویشن بہت امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ ہے. جب بھی آپ کسی بھی سچویشن کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس کے اندر ایک اچھا پرفارمنس ویلویشن میکینزم نہیں ہے تو آپ اچھے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر ہی نہیں سکیں گے. آپ کے اچھے لوگ جو ہے وہ ٹاپ جو قیادت ہے یا لیڈرشپ ہے اس میں نہیں آ سکیں گے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر جو ٹیلنٹ ہے وہ اس کا ضیاع ہوتا ہے, اور ایسے لوگ اوپر آ جاتے ہیں کہ جو اہل نہیں ہوتے. اور یہی معاملہ اس وقت ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کیوں ان حالات کے اندر ہیں, وہ کیوں تباہ حال ہیں. اس کی اگر ایک لائن میں وجہ پوچھی جائے تو یہ ہے کہ وہ انکیپیبل اور جو ہے ڈس آنیسٹ لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہیں سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس. اور یہ ایسا ہی ہونا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی پرفارمنس ایویلویشن میکینزم نہیں ہے. تو انشاءاللہ آج اس کی امپورٹنس سے بھی بات کریں گے, اور جو اس وقت جو سیٹ اپ ہے, اس وقت کیسے پرفارمنس ایویلویٹ کی جاتی ہے, اس کے اندر کیا فلاز ہیں, اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے اور پھر سولوشنس کی طرف جائیں گے ایز آلویز. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب پرفارمنس ایویلویشن آپ کا بڑا ایک فیوریٹ یہ سبجیکٹ ہے, اور اس پہ ہم ویسے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں آف دا کیمرہ بھی. تو بتائیے جی پرفارمنس ایویلویشن کی اہمیت کیا ہے, اور پھر ہم آگے چلتے ہیں ذرا کہ کیا حالات ہیں پاکستان کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا, اس موضوع پہ بات کرنے کا. تھوڑا سا انٹروڈکشن یہ دے دوں کہ پرفارمنس ایویلویشن کے اوپر میں پچھلے 15-20 سال سے کام کر رہا ہوں. تقریباً 10-12 سال پہلے میں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی جو کہ ہائر ایجوکیشن نے چھاپی تھی اور تمام لائبریریز پہ سرکولیٹ کیا تھا. وہ بک اب بھی اس ویب سائٹ پہ کیا نام ہے امیزون کے اوپر اویلیبل ہے. اس کا لنک بھی انشاءاللہ ہم کچھ کریں گے. جی بالکل. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ میں نے پرفارمنس ایویلویشن کے اوپر کچھ پروجیکٹس بھی کیے اور بہت سے اداروں کو تربیت بھی دی پرفارمنس ایویلویشن کے اوپر, اور گورنمنٹ کے بھی کچھ اداروں کے ساتھ میں کام کرتا رہا. اس وجہ سے پرفارمنس ایویلویشن کو میں نے کافی تفصیل سے دیکھا اور اس کی امپورٹنس کو میں نے سمجھا. جتنی بھی آپ کے کارپوریٹ ورلڈ ہے, جتنی بھی دنیا بھر کی گورنمنٹس ہیں, وہ پرفارمنس ایویلویشن کو بہت اہمیت دیتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ پرفارمنس ایویلویشن کی باقاعدہ رپورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس بھی ہو اور ہر انڈیویجول امپلائی کے پاس بھی ہو. اب پرفارمنس ایویلویشن جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک پرفارمنس مینجمنٹ ہوتا ہے, ایک پرفارمنس ایویلویشن آف دی آرگنائزیشن ہوتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں پرفارمنس ایویلویشن آف انڈیویجول گورنمنٹ سرونٹ, کہ ایک گورنمنٹ سرونٹ کی پرفارمنس جو ہے اس کو ہم نے ڈپارٹمنٹس کی بھی پرفارمنس ایویلویشن ہوتی ہے. اس طریقے سے جو ڈپارٹمنٹس کے اندر اگر مختلف جو ہیں شعبہ جات ہیں, مختلف اس کے سیکشنز ہیں, ہر سیکشن کی بھی پرفارمنس ایویلویشن ہوتی ہے, اور اسے ہم پرفارمنس آڈٹ بھی کہہ سکتے ہیں. پرفارمنس آڈٹ بھی ہوتا ہے, پرفارمنس مینجمنٹ بھی اس کو کہتے ہیں. اور ابھی ہم ان پہ ڈسکس نہیں کریں گے, اس کو بھی سیپریٹ ہم دیکھیں گے. لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو انڈیویجولز ہیں یعنی امپلائیز ہیں جو بھی گورنمنٹ پبلک آرگنائزیشنز کے اندر, ان کی پرفارمنس ایویلویشن کے اوپر فوکس کریں. ہم نے جو پچھلے جس لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ان سروس ٹریننگ, تو ہم نے
گورنمنٹ سرونٹس کی ٹریننگ کی بات کی تھی کہ ان کو سروس کے دوران کیا ٹریننگ دی جائے, کیونکہ ہمارا فوکس بیسیکلی یہ ہے کہ گورنمنٹ تبھی اچھی ہو سکتی ہے جبکہ گورنمنٹ آفیسرز اچھے ہوں, گورنمنٹ آفیسرز کے اندر موٹیویشن ہو, گورنمنٹ آفیسرز کے اندر سکلز ہوں, گورنمنٹ آفیسرز جو ہے انہوں نے ٹریننگ لی ہو. یہاں پر وہی ایشو آتا ہے کہ پرفارمنس ایویلیویشن ایک ٹول ہے جو آپ 6 مہینے 4 مہینے یا سال کے بعد آپ امپلائی کو بتاتے ہیں کہ تم نے کیا اچھا کیا, تم نے کیا برا کیا, تمہیں اس کے بعد کون سی ٹریننگ لینی چاہیے یا تمہیں کیا چیز چینج کرنی چاہیے. تو یہ بڑا اہم نقطہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا. کوئی فائنانس میں اچھا ہوگا, کوئی جو سوشل سیکٹرز میں اچھا ہوگا. تو یہ پرفارمنس ایویلیویشن آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہے کہ کون سا بندہ کس ایریا میں زیادہ ایفیشینٹ ہے, اس کو وہاں رکھا جائے. ہر آدمی کا انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. امپورٹنٹ چیز بنیادی طور پہ جو ہے نا ورک کے اندر وہ ہے موٹیویشن. اگر انسان کی موٹیویشن ہوگی تو وہ کام کرتے ہوئے انجوائے کرے گا اور وہ اس کی پرفارمنس بہتر ہوگی. یعنی یہ پرفارمنس ایویلیویشن کا ذرا تھوڑا سا یہ بھی ہم واضح کر دیں. جی عام طور پہ پرفارمنس ایویلیویشن کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں امپلائیز کو کٹہرے پہ کھڑا کیا جا رہا ہے اور ان کو جو ہے فائر کرنے کا ایک پورا پلان ہے. حالانکہ جیسا آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ پرفارمنس ایویلیویشن سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون بندہ کس پوزیشن میں زیادہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے. یعنی ہر بندہ جو ہے قیمتی ہے, لیکن اس کو اگر رائٹ پرسن کو رائٹ جاب پہ لگایا جائے گا تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کر پائے گا. وہ اپنے لیے بھی یعنی اپنی اس کی جو موٹیویشن ہے وہ بھی بہتر ہوگی, اس کی ہیلتھ بھی بہتر ہوگی, اس کی ویل بینگ کے لیے بھی یہ بہتر ہے. اور جو جس جگہ پہ وہ کام کر رہا ہے, جس ڈپارٹمنٹ یا آرگنائزیشن میں, اس کے لیے بھی یہ بہتر ہے. تو یہ ایک پورا یعنی ایک ایسا میکینزم ہے جس کے ذریعے سے ہم اسے انشور کر سکتے ہیں. ہم لوگوں کی یہ اس کے بالکل برعکس سے دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ تو ہمارے خلاف امپلائی جسے ہمیشہ اپنے خلاف ایک سازش سمجھتے ہیں. جی نہیں, یہ سازش نہیں ہے, بلکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر انڈیویجول کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میری کچھ خامیاں ہیں جو پرفارمنس ایویلیویشن میں سامنے آ جائیں. اگرچہ یہ ہے کہ اگر وہ خامیاں جو ہیں وہ خامیاں اصل میں اس کو نہیں کاؤنٹ ہوتی. وہ خامیاں یہ کاؤنٹ ہوتی ہے کہ یار ایک طرف اس کا وہ ایک کام وہ بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے اور ایک کام وہ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا. اب آپ اس کو غلط جگہ پہ بٹھا کر اور وہ کام کرواتے رہے ہیں اس سے جس سے اس کو مزہ نہیں آتا تو اس کی پرفارمنس کم ہوگی. اور جب اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ دوسری سائٹ پہ زیادہ بہتر ہے, وہاں اس کو بھیجا جا سکتا ہے, تو وہ یہ اس کے لیے بھی اچھا ہوگا, آرگنائزیشن کے لیے بھی اچھا ہوگا. تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن ایک طریقے سے میجرمنٹ آپ کرتے ہیں اور آپ معلوم کرتے ہیں کہ کس چیز سے انڈیویجول زیادہ موٹیویٹ ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے موٹیویشن. اب دیکھیں جی, گورنمنٹ سرونٹ صبح آفس آتا ہے, آنا کیا چاہیے اس کو آتے وقت یہ ہونا کہ وہ ایک جذبے کے ساتھ آئے کہ آج میں یہ کر کے جاؤں گا. اگر اس کو وہ ایسے آفس میں گھس رہا ہے جہاں پہ اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ کہ یار کب شام ہوگی کہ میں واپس جاؤں گا. تو بنیادی طور پہ یہ جو پرفارمنس ایویلیویشن جو ہے یہ ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن کا ایک ویژن ہوتا ہے کہ جی آرگنائزیشن نے شارٹ ٹرم میں کیا ہے اور لانگ ٹرم میں کہاں ہونا ہے. اگر آرگنائزیشن کا ایک مشن ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ کرے گا, اپنے چیزیں حاصل کرے گا. آرگنائزیشن کے کچھ ٹارگٹس اور گولز ہوتے ہیں کہ یار ہم نے کہاں پہنچنا ہے اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہے. مثال کے طور پہ منسٹری آف کامرس کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ جی ہم نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے, تو وہ ایک گول ہے, ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اتنے سالوں میں ہم نے اتنی ایکسپورٹ پہنچانی. اب اس کو پرفارمنس ایویلیویشن کے تھرو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ امپلائیز کیسے محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو گول ہے, یہ وہ ٹارگٹ ہے, اس کو کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے. تو آپ اسیس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس کو کہاں لگایا جائے, کس کو کیا ٹریننگ دی جائے, کس کو کس طریقے سے یوز کیا جائے تاکہ اس سے امپروو ہو. بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر آرگنائزیشن, ہر کامیاب آرگنائزیشن میں پرفارمنس ایویلیویشن ہوتی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی پرفارمنس ایویلیویشن کرتی ہے, جس کا نام پرفارمنس ایویلیویشن رپورٹ ہے. پرفارمنس ایویلیویشن رپورٹ ایکچولی یہ ہسٹوریکلی یہ ایک اینول کانفیڈینشیل رپورٹ کی کنٹینیوشن ہے, اس کی کنٹینیوشن. اینول کانفیڈینشیل رپورٹ جو تھا نا, میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم انڈیا پاکستان ایک کالونی تھی, تو جب انگریز کسی پاکستانی یا گورنمنٹ سرونٹ لوکل کو, کوئی ہندو یا مسلمان یا سکھ یا جو بھی یہاں پر لوکل تھے, ان کی جب اسیسمنٹ کرتے تھے تو وہ کانفیڈینشیل رپورٹ ہوتی تھی. وہ نہیں بتاتے تھے ان کو, اور وہ نہ بتا کر ان کو ایک طریقے سے چیک پہ رکھتے تھے کہ ہمیں تمہارا پتہ ہے, اس کو ایز اے تھریٹ یوز کرتے تھے.
جب پاکستان بن گیا اور جب ہم نے اپنے نظام کیا تو کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی کہ یار یہ کانفیڈینشیل رپورٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جتنی ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں ان کا طریقہ کار یہ بنیادی طور پہ ہوتا ہے کہ وہ امپلائی کے ساتھ بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے اس سال دیکھا کہ تم نے یہ کام بہت اچھا کیا اور یہ کام کمزور کیا, بتاؤ تمہیں ٹریننگ پہ بھیجیں یا تمہارا ڈپارٹمنٹ چینج کرے اگر تم کمزور ہو, بتاؤ کہ یہ کام تم نے اچھا کیا تو کیا اس میں ہم تمہیں مزید کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. اس میں اور سب ایک اور بھی پہلو جب بھی مجھے یاد آیا کہ ایک تو یہ بالکل یہ بات ہے کہ دیکھنے کے لیے کہ امپلائیز کہاں پہ فٹ ہوتے ہیں, لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ جو اچھا پرفارم کر رہا ہے ہاں جی اس کو اپریشیٹ بھی تو کرنا ہے نا, اس کو ریوارڈ بھی تو کرنا ہے. اب وہ بھی جب پرفارمنس ویلیویشن میکنزم نہیں ہوگا وہ ریوارڈس بھی جو ہیں وہ پھر جو ہے اپنی پسند ناپسند پہ دیے جائیں گے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ نے محنت کی ہو, ہر بندہ اس کو اچھی طرح فیل کر سکتا ہے کہ آپ نے ایک محنت کی ہے ایک پروڈکٹ کے اوپر, ایک بہت زور لگایا آپ نے, آپ کا خون پسینہ لگایا, لیکن ایوارڈ کسی اور کو دے دیا جائے تو وہ بندہ پھر نیکسٹ کسی پروجیکٹ کے لیے اتنی کمٹمنٹ نہیں دکھا سکے گا. تو یہ بھی اس کے اندر بڑا اہم پہلو ہے جس کو جس میں ذہن میں آ گیا کہ اس کو ہائلائٹ کرنا بہت ضروری ہے. دراصل ابھی آپ جب بات کرتے ہیں کہ یہ پرفارمنس ایولیویشن کیوں کی جاتی ہے تو 16 سے 18 چیزیں ہیں جس کا پرپز ہوتا ہے, جس میں سے ایک پرپز یہ ہے کہ اس کو پچھلے سال کے بیسس پہ کیا ریوارڈ دیا جائے. اور ریوارڈ سمپل ریوارڈ جو ہوتا ہے وہ انکریمنٹ ہوتا ہے, اور وہ ایک انکریمنٹ ہوگا, 2 ہوگا, 3 ہوگا, 4 ہوگا, یہ بیسیکلی وہ عام طور پہ گورنمنٹ میں ہوتا ہے. اور وہ اگر ایویلیویشن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر پرفارمنس ایویلیویشن آپ کی اس قسم کی ہو جس میں ایک جو نالائق بندہ ہے وہ آگے آ جائے اور کام کرنے والا جو ہے اس کو ریوارڈ نہیں ملے گا تو اگلے سال ڈی موٹیویٹ ہوگا. تو پرفارمنس ایویلیویشن کا پرفیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. اب دیکھیے گورنمنٹ آف پاکستان کا پرفارمنس ایویلیویشن سسٹم جو پرفارمنس ایویلیویشن رپورٹ کہتے ہیں وہ بنیادی طور پہ تھا اینول کانفیڈینشیل رپورٹ, اس کو مائنر سے چینج کیا. اب وہ رپورٹ جو ہے نا وہ ایک کوالٹیٹیو رپورٹ ہے. کوالٹیٹیو رپورٹ سے مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس بندے نے پچھلے سال بہت اچھا کام کیا, اس کی بڑی سیٹسفیکٹری رسپانس تھی, اس قسم کے کومنٹس ہیں جو ایک پہلے سینئر کرتا ہے اور ایک جونیئر جو ہے اس کو انڈورس کرتا ہے. عام طور پہ جونیئر یہ نہیں کہتا کہ سینئر تم نے غلط کہا ہے, کیونکہ اس کی اپنی کانفیڈینشیل رپورٹ بھی سینئر کے پاس ہوتی ہے. تو اس سارے سسٹم کے اندر ایک بندہ جو ہے لابی کر کے اچھی پرفارمنس رپورٹ لے سکتا ہے. اچھا اوور ٹائم ہوا یہ ہے کہ جو ایون پروموشنز میں ٹرانسفرز میں ACR کا رول کم سے کم ہوتا گیا, کیونکہ ACRs بذات خود ایک صحیح میجرمنٹ نہیں رہا کسی کی پرفارمنس کا. تو لوگوں نے کئی دفعہ مطلب گورنمنٹ میں کہا کہ یار ACR کو رہنے دو, ویسے اب وہ ضرورت نہیں, ہم پروموشن کر دیں گے انسان, کیونکہ ACR سب کی ایک جیسی آ رہی ہوتی ہے. اب مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں گورنمنٹ میں تھا تو گورنمنٹ سے بعد میں آگے 3 سال کے بعد میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میں نے آپ سے 2 سال کام کیا تھا اور وہ میری پروموشن کا وقت آ گیا تو ACR بھرنی ہے. تو اس نے کر دیا, میں نے کہا بتاؤ کہاں دستخط کرنا, کہاں کیا لکھنا ہے, کیونکہ مجھے بھی پتا تھا کہ یار میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا, اگرچہ وہ اچھا آفیسر تھا لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یار تمہاری پرفارمنس میں کم کر رہا ہوں, کیونکہ وہ پھر پرپز ہی ختم. وہ میرے پاس آیا ہی اسی لیے تھا کہ گھر میں کہ یہ اچھا لکھوا کے جائے. تو وہ ایک ACR نے اپنی جو امپورٹنس کھو دی, کیونکہ اس کا سسٹم جو ایویلیویشن کا تھا وہ پرانا تھا جو اب نہیں چلتا. اب بات یہ ہے کہ آپ کا سوال آئے گا کہ اچھا سسٹم کون سا ہے. تو اچھا سسٹم بنیادی طور پہ یہ جو جتنی ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں یا جو بھی اچھی آرگنائزیشنز ہیں جو بھی, وہ سارا ڈیجیٹل ہوتا ہے کہ ساری پرفارمنس جو ہے نا وہ ڈیجیٹل ہے. اس میں ان پٹس ڈیجیٹل ڈالی جاتی ہے کہ اس نے کیا کیا کام کیا, یہ کتنی چھٹیاں کی اس نے, کتنے پروجیکٹس کمپلیٹ کیے, کتنے پروجیکٹ انیشیٹ کیے وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی انفارمیشن ساری گیدر کر کے اس کے اوپر بیٹھ کے ایک جو بھی ہے سینئر جو ہے وہ اس کی اسسمنٹ کر کے کر سکتا ہے. لیکن اس سارے پروسیس کے اندر وہ ان پٹس جو ہیں وہ کوانٹیٹیو فارم میں پہلے سے آ جاتی ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ایک بندے نے 5 پروجیکٹس کمپلیٹ کیے ہیں تو وہ اس کا وہ کہے گا نہیں جی میں نے تو نہیں دیکھا, وہ 5 پروجیکٹس آلریڈی انٹر ہوتے ہیں. اب جب گورنمنٹ کی جب ایویلیویشن کی بات آتی ہے تو یہاں پر بہت سے سوال آتے ہیں. سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ جب بھی آپ پرفارمنس ایویلیویشن کی بات کرتے ہیں تو ایک لابی والا سسٹم ہوتا ہے, یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک. گورنمنٹ کے اندر یہ ہے کہ بھائی مجھے تم سپورٹ کرو, میں تمہیں سپورٹ کروں گا, اور اس طریقے سے
اگر کوئی سینئر بندہ جو ہے نیچے والوں کی رپورٹ جو ہے سخت لکھے تو وہ سینئر بڑا ان پاپولر ہو جاتا ہے کہ جی یار یہ زیادتی کر رہا ہے، دیکھو اس کو کیا فرق پڑتا ہے، اس کے ہاتھ سے کیا جاتا ہے، تو وہ آبجیکٹیوز ختم ہو جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ آپ کی جو پرفارمنس ریلیشن کا سسٹم ہے وہ ڈیجیٹل ہونا چاہیے، کانفیڈینشیل ہونا چاہیے، اور وہ ایسے ہونا چاہیے کہ وہ ایک آدمی کے اوپر ڈپینڈ نہ کرے بلکہ وہ زیادہ لوگوں پہ ڈپینڈ کرے تاکہ اس میں بیلنس آئے، اس میں صحیح انفارمیشن آئے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اسیس کیا کہ پرفارمنس ایویلیویشن کے کتنے میتھڈ ہیں، تو ہمیں لگا کہ 17 سے 18 میتھڈ ہیں پرفارمنس ایویلیویشن کی. اس کی سلائڈ میں دکھا نہیں سکتا لیکن وہ 17-18 ہیں، جس میں ریٹنگ ہے، اس میں پریفرنس ہے، اینڈ سو مینی. ہم نے بیسیکلی خیر اینی وے اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اس میں سے آئیڈینٹیفائی کیا 360 ڈگری ایویلیویشن. 360 کا مطلب یہ ہے کہ 360 ڈگری ہمارا جس طرح میپ کے اوپر 360 ہوتا ہے، جغرافی یہ جیومیٹری کے حساب سے 360، یعنی کہ ہر طرف سے ایویلیویشن ہو سکتی ہے. ہر طرف سے کیا مراد ہے؟ ایک آپ کا باس ہے، ایک دو آپ کے سینئرز ہیں، 2-4 آپ کے پیئرز ہیں، 2-3 آپ کے جونیئرز ہیں. ان سب کو وہ سب بیٹھ کے مجھے ایویلیٹ کریں گے اور میری جو ایویلیشن ہوگی وہ جائے گی. اب جب سب ایویلیٹ کرتے ہیں نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بائسنس منیمائز ہو جاتا ہے، کیونکہ سارے میرے دوست بھی نہیں ہو سکتے، سارے میرے دشمن بھی نہیں ہو سکتے، سب ایسے نہیں ہو سکتے کہ وہ جھوٹ بولیں. کچھ بہت آنسٹ ہوں گے، کچھ بہت آنسٹ نہیں ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب جس سسٹم میں آتے ہیں وہاں پر سینئر کا بہرحال بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ ہم نے ہمیشہ سینئر کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. ہماری جو آؤٹ پٹ ہے سینئر، تو اس لیے ویٹیج اس کا بڑھا دیا جاتا ہے کہ آپ 30% ویٹیج سینئر کو دے دیتے ہیں، 20% پیئرس کو دے دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ کر کے اس طرح 100% کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں. تو 360 ڈگری ایویلیویشن اس طریقے سے کرتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ باعث نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کولیگ سے پوچھیں میرے بارے میں کہ کیا آپ کے خیال میں یہ پنکچوئل ہے، کیا باقاعدہ صحیح وقت پہ آفس آتا ہے، تو سب کو پتہ ہے کہ میں آدھا گھنٹہ لیٹ آتا ہوں، گھنٹہ لیٹ آتا ہوں، یا میں وقت پہ آتا ہوں، میں آدھا گھنٹہ پہلے چلا جاتا ہوں، 2 گھنٹے پہلے چلا جاتا ہوں، یا میں 2 گھنٹے بعد تک بیٹھا رہتا ہوں. تو وہ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ پنکچوئل ہے. اسی طریقے سے میرے بارے میں کہ یار یہ آنسٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، تو وہ بیسیکلی آپ کو مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ یار ہم نے اس کو دیکھا کہ اس نے کوئی گڑبڑ نہیں کی. جو 360 ڈگری جو ایویلیویشن ہے اس میں ضروری ہے کہ وہ اس کے یعنی سینئرز ہوں، مطلب اس کے یعنی کولیگز کی بات ہم نہیں کر رہے، یعنی جو سمجھ لیں کہ رینک میں اس کے برابر ہیں، بلکہ ہائر رینک کے جو سینئرز ہیں یہ ان کے ذریعے سے انپٹ ہوتی ہے، ان کے ذریعے بھی ہوگی اور ان کے ساتھ کے برابر کے جو پیئرز ہیں ان سے بھی پیئر سے بھی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں ہماری پرفارمنس جو ہوتی ہے نا پیئرز بھی بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے جو. اچھا اس میں اب ایک تو یہ آ گیا، جب ڈیجیٹل کرتے ہیں تو اس میں بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ نے صرف کلک کرنا ہوتا ہے، آپشنز دیے ہوتے ہیں تو وہ بڑی جلدی ہو جاتی ہے پرفارمنس. تو ہم سے جیسے یہ کرتے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد آپ ایویلیویشن کریں، 1 دن مقرر ہو، یعنی سمجھ لیں کہ 1 اپریل کو ہو رہی ہے، 1 جولائی کو ہو رہی ہے، اور وہ 5 منٹ کے اندر یا 3 منٹ کے اندر ہر بندے نے کر لی، چاہے وہ موبائل فون کے اوپر کر لی یا لیپ ٹاپ کے اوپر کر لی یا کمپیوٹر پہ کر لی، اور وہ 1 گھنٹے کے اندر وہ رپورٹ تیار ہو گئی، اور سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کی رپورٹ کو کمبائن کر کے ایک رپورٹ کی شکل دے دے. تو یہ بہت آج کل کے لیے بہت ضروری ہے. نمبر 2 جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ڈسکرپٹیو قسم کی چیزیں لکھیں کہ جی اس نے اس پروجیکٹ میں کیا کیا تھا تو اس پروجیکٹ میں کیا کیا تھا، ہم بیسیکلی اس کی اسکلز کے اوپر جائیں، اس کی آنیسٹی کی اسکلز دیکھیں، اس کی پریزنٹیشن کی اسکلز دیکھیں، اس کی ڈیسیجنس کی اسکلز دیکھیں، اس کی کسی چیز کو کمپریہینڈ کرنے کی اسکلز دیکھیں، اس کی ہارڈ ورکنگ کی اسکلز دیکھیں. ہم اس کو اسیس کریں تو زیادہ ایزی ہوگا. تو پرفارمنس ایویلیویشن جو ہے اس کو ہم نے ری وزٹ پاکستان میں بڑی امپورٹنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو بڑی کی 360 ڈگری جو ایویلیویشن ہے وہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ ٹول ہے. اس کے ذریعے سے جو بائسڈ ایک اپروچ ہو سکتی ہے، ہمارے ہاتھوں کی سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہمارے سسٹم کا حصہ ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے. جی بالکل کاؤنٹر کریں. اور اس میں یہ ہے کہ کوئی کسی کو اچھا دوسری بڑی چیز جو اس میں بڑی امپورٹنٹ ہم سسٹم میں سجیسٹ کرتے ہیں وہ ہم یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ایویلیویشن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو بھی ایویلیٹ کرے، مجھے بھی ایویلیٹ کرے ایک بندہ، آپ کو بھی 5 نمبر دے رہا ہے مجھے بھی 5 نمبر دے رہا ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا. یا وہ آپ کو 5 دے گا، مجھے 4 دے گا، یا مجھے 6 دے گا.
اور یا آپ کو 4 دے گا مجھے 5 دے گا. تو یہ کمپیریٹیو ایویلیویشن جو ہے نا یہ آلسو ویری امپورٹنٹ، تاکہ اس سے ہاں جی ہر سال ہمیں پتہ چلے کہ ایک آفس کے اندر بیسٹ لوگ کون تھے، سیکنڈ بیسٹ کون تھے، تھرڈ بیسٹ کون تھے، فورتھ تھے، اور نیچے والے کون تھے. یعنی ایک ہی نمبر وہ سب کو دے سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیچے والوں کو آپ نکال دیں گے. وہ ابھی وہ جو ہم نے ٹریننگ کا ان سروس ٹریننگ کی بات کی ہے وہ 3 سال کے بعد ہے یا 5 سال کے بعد ہے. ہاں اس ٹریننگ کے اندر یہ مارکس کاؤنٹ کمبائن ہوں گے، ٹریننگز کے مارکس کے ساتھ یہ مارکس کمبائن ہوں گے، اور اس کے بیس کے اوپر آپ کی پروموشن ہوگی یا پروموشن نہیں ہوگی یا آپ کی ریٹرینچمنٹ ہوگی واٹ ایور. وہ جو 75% 25% کی ہم نے بات کی. لیکن یہاں پر یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم کمپیریٹیولی دیکھیں کہ کون کس طریقے سے. اب بات یہ ہے کہ جب آپ کا کسی بھی امپلائی کو آپ کلیئرلی بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اس وقت یہ ویکنیسز ہیں یا یہ تمہاری خوبیاں ہیں، یہ تمہارے ٹارگٹس تھے، یہ تم نے اچیو کیے ہیں، یہ تم نے اچیو نہیں کیے، اور اگلے سال تم اس کو ٹھیک کرو، تو امپلائیز اپنے آپ پر آ جاتے ہیں، اگلے سال وہ پرفارمنس امپروو کرتے ہیں. افسوس کی بات یہ کہ پاکستان میں آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو پچھلے 50-60 سال میں پہلے ACR بڑی ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی، اور پچھلے 30 سال سے تقریباً وہ ACR بالکل نام رہ گیا. اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرفارمنس ایویلیویشن ایک ایسا امپورٹنٹ ٹول ہے کہ اگر آپ گورننس ریفارم باقی ساری چیزوں کو فی الحال پینڈنگ بھی کر دیں، اگر آپ پرفارمنس ایویلیویشن پہ فوکس کر لیں اور آپ ہر سال صحیح رپورٹس نکالیں تو وہ اس سے اچانک ہی آپ کی پروڈکشن بڑی تیزی سے بڑھ جائے گی. اچھا دوسری بات ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ میں بتاؤں کہ پرفارمنس ایویلیویشن کی جو ہوتی ہے نا وہ ہر جتنی آرگنائزیشنس ہیں دنیا میں، ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں، ان کا ایک باقاعدہ پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ پرفارمنس ایویلیویشن کے ریکارڈ بناتا ہے. HR ڈپارٹمنٹ کا ایک سیکشن، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ یہ کام اسٹیبلشمنٹ کے بہت تھوڑا سا ایک ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. یہ نہیں ہے، اس طریقے سے مناسب نہیں. ہر منسٹری کے اندر، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر دے ہیو ٹو بی، یا منسٹری سے آ کر پرفارمنس ایویلیویشن کی. اب تو یہ ڈیجیٹل ہے نا، اب تو یہ بھی بات نہیں کہ فزیکلی اس نے آنا ہے. وہ ایک ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں کہ جی آپ کے فرسٹ کو ایویلیویشن ہونی ہے، آپ سب کی ہم نے ڈیٹا شیٹا سارا ڈال دیا، یہ سب امپلائیز ہیں آپ کے سے، آپ کا یہ فارم ہوگا، اس طریقے سے آپ نے کلک کرنا، وہ لوگوں نے کر دینا. تو آج کل اب جو ڈیجیٹل ورلڈ میں، کمپیوٹر کی ورلڈ میں پرفارمنس ایویلیویشن جو ہے بہت آسان ہو گیا ہے، اور اس آسان کو کرنا چاہیے. اب میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اس وقت میں 2-3 سال پہلے ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہا تھا. آرگنائزیشن نے کہا کہ ہمیں اپنا پرفارمنس ایویلیویشن سسٹم بنانا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنے فنڈ نہیں ہے کہ ہم ایک 2-4 بندے ہائر کریں. تو ہم نے پھر ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو یہی کام کرتی تھی اس کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ڈیٹا کے اوپر ساری چیز انپٹ کر دیں، ہم آپ کی ایویلیویشن کر کے آپ کو رپورٹ دیں گے. چنانچہ وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل بزنس آرگنائزیشن کے ساتھ اس سے پرفارمنس ایویلیویشن کرتی. تو گورنمنٹ کے لیے تو ضروری ہے کہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، لیکن آپ پرفارمنس ایویلیویشن ڈسٹینس از ناٹ اے میٹر. آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، یہاں بیٹھے آپ کوئٹہ کے لوگوں کو کر سکتے ہیں، کوئٹہ والے یہاں کے لوگوں کو کر سکتے ہیں. اور پرفارمنس ایویلیویشن کا اگر سسٹم صحیح ہوگا، موٹیویشن لوگوں کی کام کرنے کی بڑھے گی، آپ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب آپ رکھ سکیں گے، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ دے سکیں گے. سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے ہاں ریوارڈ کی باتیں ہو رہی ہیں، پنشمنٹ کا یہ حال ہے کہ گورنمنٹ میں کسی کو نہیں نکالا جاتا پرفارمنس کے اوپر. جب تک آپ کی پرفارمنس نہیں ہوگی کس طریقے سے ہوگا. ایسے ہی اس میں یہ جو اسپیکٹ ہے جس میں ابھی آپ بات کی کہ ایک ڈپارٹمنٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کوانٹیٹیو اسیسمنٹ تو ہو جاتی ہے، لیکن کوالٹیٹیو اسیسمنٹ بھی ضروری ہوتی ہے. اب وہ اس کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ یعنی ریکمنڈیشن میں یہ ہو کہ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے اندر ایک ہیومن ریسورس کا ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہو. ہر جو ہے جو بھی چاہے وہ فیڈرل کوئی ادارہ ہے یا صوبائی ادارہ ہے، اس کے اندر اپنی ہیومن ریسورس کے باقاعدہ جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹس ہوں، اور وہ یعنی اس چیز کو بڑے تھورلی جو ہے دیکھ رہے ہوں اور اس کو اسیس کر رہے ہیں. اور ہاں ان کا لنک ضرور ہو، یعنی وہ کنیکٹڈ ہوں کسی سینٹرل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جہاں پہ ان سب کا جو ہے ڈاٹا جمع ہو رہا ہو. مطلب یہ کہ ریموٹنس جو ہے اس میں یہ پہلو مس ہو سکتا ہے، جو کوالٹیٹیو اسیسمنٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے بات. جی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بیسیکلی کوالٹیٹیو انفارمیشن جو ہے اس کو آپ ہمیشہ کوانٹیٹیو میں کنورٹ کر سکتے ہیں.
کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ اچھا کام کیا, بہت اچھا کام کیا, کم اچھا کام کیا, تو اس کو آپ نمبر میں ڈال سکتے ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ کوالٹیٹیو انفارمیشنس کو عام طور پہ وہ کمپیریزن کرنا مشکل ہوتا ہے. کہ آپ نے کہا یہ بہت اچھا ہے, یہ بڑا زبردست ہے, یہ واٹ ایور ہے, تو آپ کہیں گے کون سا زبردست اچھا ہے اور کون سا بہت اچھا ہے, تو وہ ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. جب وہ ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی کوانٹیٹیو ہو جاتا ہے. اب ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر امپلائی کا جو ہے نا وہ ایک پرفارمنس کے اوپر ایک نمبر آ جائے گا 234, ایک دوسرا ہوگا اس کا 235 ہوگا. اب 235 والا جو ہے اگر وہ ایک ہی رینک کے لوگ ہیں تو 235 والا جو ہے 234 سے بہتر ہے. تو آپ کو کسی وقت جی پروموشن کی یا کسی ایسی ڈیسیژنس کا وقت آئے گا تو آپ کے پاس وہ نمبرز ہوگا کہ اس کی پرفارمنس کیا ہے, اور اس کو پھر ساتھ آپ کی وہ ٹریننگ کے ساتھ جس طرح آپ مکس اپ کریں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پرفارمنس جو ہے وہ آپ کی اسیس ہو جائے. پرفارمنس کی اسیسمنٹ بہت ضرورت ہے, اور جب اسیس ہوتی ہے تو پھر وہ اس میں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کمی تھی, تو آپ نیکسٹ ٹائم کیا کس طریقے سے کیا چیز کمی کریں. ہم فری لانس پہ بہت سی باتیں کر جاتے ہیں, لیکن آبجیکٹیولی ایک انڈیویجول کے اوپر فوکس کر کے اس کو بتانا کہ تم میں یہ کمیاں ہیں, یا تم میں یہ اچھائیاں ہیں, یا تمہیں یہ کورس کرنے چاہیے, یا تم اس قسم کی تربیت تمہاری ہونی چاہیے, یا یہ کام تم اس طرح کرو گے تو بہت بہتر کرو گے. یہاں پر ایگزیکٹلی, یعنی کاؤنسلنگ ہم کہہ سکتے ہیں نا. اب کاؤنسلنگ کا تو یہاں پہ رواج ہی نہیں ہے. جی ہاں, بار ملٹی میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایویلویشن کے بعد پھر آپ کی کاؤنسلنگ ایک میٹنگز ہوتی ہیں, اور اس میں تو سائیکالوجسٹ بھی رکھے جاتے ہیں, اور جی بالکل, یعنی اس فیلڈ کے ایکسپرٹس رکھے جاتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک جو بھی اس کو ایک امپورٹنس بھی دینا کہ ٹھیک ہے ایویلویشن تو ہوئی ہے کہ وہ بھی ہمارا ایسٹ ہے, اس کے اندر کچھ کمی ہے تو کچھ اس کی اسٹرینگس بھی ہیں, اس کو اسٹرینگس کو جو ہے کیسے انہینس کیا جائے اور ویکنیسز کو کیسے دور کیا جائے. یعنی یہ پورا وہی یہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا ہی یہ سارا کام ہے کہ وہ اس کو سب کو ٹیک اپ کرے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پر عام طور پہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ اب تو ہوتا نہیں ہے. اگر ہوتا بھی تو ایک بندہ ہوتا ہے جی بس, اس کا وہ جو ہیڈ ہے ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ڈائریکٹر ہے, بس وہی سنبھال رہا ہے سب کچھ. حالانکہ اس کے لیے تو پوری ایک بڑی ٹیم بہت ضروری ہے. لیکن اگر آپ کسی آفس میں جائیں, آج صبح ہی میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا کہ وہ فلاں ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے اندر نائب قاصد بھرے ہوئے ہیں, کلرک بھرے ہوئے ہیں. اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں جائیں اور کسی بندے کے اوپر آپ ذرا آبزرویشنس کریں گورنمنٹ کے اندر, تو کچھ لوگ ہر آفس میں کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. 10 میں سے 2-3 بندے کام کر رہے ہیں, سارا دفتر باقی بیٹھا ہوتا ہے. کوئی ٹیلی فون کر رہا ہے, کوئی چائے پی رہا ہے, کوئی کہتا ہے میں بھی آیا ادھر چلا گیا, کوئی ادھر چلا گیا, دفتر سے نکلے. اب یہ جو وجہ کیا ہے کہ اگر 20 آدمی کی جگہ 2 آدمی کام کر رہے ہیں, دفتر چل رہا ہے, تو اگر 20 کے 20 کام کرنے لگ پڑیں گے تو کیا ہوگا؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر 20 کے لوگ کام کر رہے ہیں, 2 کام کر رہے ہیں, تو ان 2 کو ریوارڈ ملنا چاہیے. جی اصل بات یہ, ان کو اسپیشل الاؤنس ملنا چاہیے. ان کو ایک وشیس سائیکل ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم ایک اچھے امپلائی کو صحیح طریقے سے ایویلویٹ کر کے ریوارڈ نہیں کرتے, تو جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اب اس کے اندر موٹیویشن نہیں ہے, وہ بھی کام کرنا چھوڑ دے گا. اچھا کچھ عرصہ گزرے گا تو باقی کام کرنے والے بھی کام چھوڑ دیں گے, اور آہستہ آہستہ پھر وہی 1-2 لوگ جو ہیں رہ جائیں گے کہ جو کام کر رہے ہوں گے, ان کی جو بھی موٹیویشن ہوگی. لیکن یہ کہ اگر ہم جسٹ ایک چیز کر دیں کہ یار جو صحیح جس نے پرفارم کیا ہے, اور ہم نے دیکھا, ہم نے آرگنائزیشنس کے اندر یہ جو ہے تبدیلی ہوتا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سیم امپلائیز ہیں, مطلب کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, لیکن ایک وقت میں وہی آرگنائزیشن جو ہے وہ ٹاپ لیول پہ پرفارم کر رہی تھی, اور کچھ ہی عرصے بعد وہی آرگنائزیشن جو ہے بہت پورلی پرفارم کر رہی تھی. اور وجہ یہ تھی کہ آج اگر آپ نے ایک اچھے بندے کو ریوارڈ کر دیا تو کتنے ہی اور بندوں کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہو جائے گی, یار ہمیں بھی ایفرٹ کرنی چاہیے, ایک کمپٹیشن پیدا ہو جائے گا. ایک کلچر جو ہے اس کو ہم فاسٹر کرتے ہیں کہ یار یہاں پہ جو ہے نا جو اچھی پرفارمنس ہے اس کو ویلیو کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں گے اوور آل جو ہے کتنے ہی لوگ کام کرنا شروع کرتے ہیں. اور اس کے برعکس یعنی جب آپ ایک ایسے بندے کو ریوارڈ کریں جو کام نہیں کر رہا, اور جو کام کرنے والے کو بالکل اگنور کر دیں گے, تو اس کی موٹیویشن آپ اب دیکھیں نا. ایک ایگزامپل آپ کو دوں کہ میں پلاننگ کمیشن میں جب ممبر تھا, تو میں نے ایک دن دیکھا کہ ایک صاحب کو گریڈ 17 کے وہ مجھے نظر آئے. میں نے کہا یار بڑے دنوں کے بعد نظر آئے. کہتے یار میں تو ریٹائر ہو گیا ہوں. تو میں نے کہا اچھا کب؟ کہتے مجھے سال ہو گیا. تو میں نے کہا اچھا آئیں بیٹھے, کیا کیسے آنا ہوا؟ کہتے میں نے پینشن ابھی تک مجھے نہیں ملی. تو خیر میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ پینشن والے لوگ کافی ڈیلے کرتے. اب اگر فرض کرو کسی سسٹم کے اندر یہ ہو کہ بھئی آپ نے سال کے اندر
20 یا 30 یا 40 پینشنز جو ہیں اس کے سارے کیسز کمپلیٹ کرنے ہیں. صحیح بات. تو وہ جو پینڈنگ 15 20 30 چل رہے ہیں وہ بیچارے تنگ نہیں ہوں گے, ان کو مہینے کے اندر پینشن مل جائے گی. اسی طریقے سے بہت سی وہ پبلک ریلیشن سے ریلیٹڈ ہے, اسی سے اور گورنمنٹ کے مختلف وہ ہے کہ اگر کسی سینئر بندے کے پاس ایک پروجیکٹ گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے سالوں اینڈ میں پوچھیں کہ جی آپ نے کتنے پروجیکٹس کمپلیٹ کیے, تو وہ کہہ سکے کہ جی میں نے 3 پروجیکٹس کمپلیٹ کیے ہیں, اور دوسرا کہتا ہے میں نے 1 بھی نہیں کیا. تو کچھ فرق تو ہو, جس نے 1 بھی نہیں کیا اور جس نے 3 کیے. تو یہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا سسٹم تبھی آپ افیکٹولی کر سکتے ہیں جب آپ کو پتہ ہو کہ کس اپلائی نے کیا سولوشن ہوگی تو پھر ریوارڈ پنشمنٹ ہے. ورنہ وہی جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے بھی دیکھا کہ ACR کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی, بلکہ یہ ہوتا تھا ہمارے بھی نیچے جو امپلائیز تھے یار بھر کے لے آؤ بس سائن کر دیں گے, کیونکہ جب وہ افیکٹو ہی نہیں ہے اس کے بیس پہ پنشمنٹ اور ریوارڈ ہے ہی نہیں تو اس کی کوئی حیثیت ہے. کچھ لوگ جو ہے نا ہمارے منسٹریز میں, اب آپ جا کے دیکھیں نا, کچھ لوگ بائی ہیبٹ, بائی کلچر, بائی فیملی کام کرنے والے, اور انہوں نے منسٹریوں پوری منسٹریوں کو سنبھالا, صرف وہی کو کام کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اسی کو بلاؤ, ان کا کہیں اور سے ان کو ملا ہوا ہے, جس وجہ جیسے آپ نے کہا ان کی فیملی ویلیوز ایسی ہیں یا جو بھی جس کی بیس پہ وہ کر رہے ہیں, اس آرگنائزیشن کے اندر ایسا کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے جو کہ آپ کو انکریج کرے. تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں فائنینشلی گورنمنٹ کو آپ چلتے ہوئے دیکھیں تو آپ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے. میں ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ ایگزامپل دیتا ہوں کہ گورنمنٹ پاکستان کے کسی منسٹری میں کسی بندے کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ بندہ 1.5 مہینے تک پھرتا رہتا ہے, تب تک اس کے تعلقات بنتے ہیں تو اس کو کوئی جگہ مل جاتی ہے کہ یار ادھر بیٹھ جاؤ. بڑا ریئر ہوتا ہے کہ اس کو پہلے سے جگہ مل جائے. مجھے یاد ہے کہ میں جب ریکٹر تھا یونیورسٹی کا تو ایک پروفیسر تھا, اس کو میں نے ہائر کیا. وہ وزٹ پہ آیا میرے پاس, بڑا اچھا پروفیسر تھا, اور میں نے اس کو ریکویسٹ کی, میں تو کہیں اور جا رہا ہوں, میں نے اسے ریکویسٹ کی کہ تم آؤ. تو اس سے کہا, تو میں نے اس کو پھر کر کے لے گیا اور میں نے کہا یہ تمہارا آفس ہے. جب اس نے اپنا آفس دیکھا تو اس کو بہت مزہ آیا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں جوائن کرتا ہوں, کل سے جوائن کرتا ہوں. اب ہم یہ کرتے تھے کہ وہاں پر کسی بندے کو ہائر کرنے سے پہلے اس کا آفس ڈیسائیڈ کرتے تھے. پرائیویٹ سیکٹر ہے, صحیح بات, پرائیویٹ سیکٹر میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جی ایک بیٹھے گا کام. اگر وہ ایک آدمی آیا ہے, اس کی مثال کے طور پہ 3 لاکھ تنخواہ ہے, اس کا مطلب ہے ایک دن کے اس کا تقریباً 30,000 روپے تنخواہ ہے. اب وہ 2 دن تک اس کو آپ نے آفس نے دیا تو 2 دن کام نہیں کیا تو 60,000 روپے تک گئے. گورنمنٹ میں اس قسم کا تصور ہی نہیں ہے, اور وہ تصور تبھی ہوگا جب کہ ہم پرفارمنس ایویلیویشن کریں گے, وہ میجرمنٹ شروع کریں گے کہ کون کیا کر رہا ہے, اور ہم موٹیویٹ کرنا شروع کریں گے لوگوں کو کام کرنے کے لیے, ہم لوگوں کو ریکگنائز کرنا شروع کریں گے, اچھے برے کی تمیز ہمیں پتہ چلے گی, تو آپ کی ترقی کے راستے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ ڈفرینٹ ویز ہیں ایویلویٹ کرنے کے, کچھ تو آپ نے ٹپس یعنی کوئی انٹرسٹنگ جو ہے آئیڈیاز دیے, جس میں ایک ہے کہ آپ وہ 360 جو ہے وہ ایویلویشن کرتے ہیں. اس طریقے سے پھر آپ نے کہا کہ ریلیٹیو جو ہے ریویو ہو, تاکہ جو ہے انشور کیا جائے کہ یار جو صحیح یعنی ایک فرق ہو ڈفرینٹ امپلائیز کے اندر. اور کون سے ایسے ویز ہیں جن کو ہم انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اس میں, تاکہ یعنی ایویلویشن جو ہے کنسیڈرنگ دا سرکمسٹانسز کہ جو اس وقت جو یہاں پہ نیپوٹزم کا کلچر ہے اور بائسڈ ایک وہ اپروچ ہے, اس کو کرٹیل کرنے کے لیے اور کون سے ایسے انٹرسٹنگ ویز ہیں جس کے ذریعے سے ہم ایویلویٹ کر کے اس کام کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ویسے جو تھیوریٹیکلی جو لٹریچر میں ہم نے پڑھے اور دیکھی اور لکھے اور سب کچھ ہوا ہے, ایبسلیوٹ اسٹینڈرڈز ہیں, ایسے اپریزل ہے, اچھا کہ آپ پورا ایسے لکھوا کے کر دیں گے ایک بندے کو کس طریقے سے ایویلیٹ کرتے ہیں. کریٹیکل انسیڈنٹ ٹیکنیکس ہیں کچھ جو کہ آپ بعض کوئی ایک خاص کام کے اوپر آپ کریٹیکل اس کی میجرمنٹ رکھ لیتے ہیں, اسی سے آپ جنرلائز کرتے ہیں. انڈیویجول رینکنگ ہے, سب کی جو رینکنگ کی ہم بات کر رہے تھے. پیئرڈ کمپیریزن ہے کہ 2-3 لوگوں کو کمپیئر کریں. مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو کا ایک کانسیپٹ ہے, اس طریقے سے کریں. گرافیکل ریٹنگ ہے, ملٹیپل ریٹنگ اسکیلز ہیں, فورس چوائس اپریزل میتھڈ ہے, بیہیویئر اینکر ریٹنگ ہے, پوائنٹ الوکیشن ٹیکنیکس ہے, اور چیک لسٹ اینڈ ویٹڈ چیکس وغیرہ. اس کے اب یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی آرگنائزیشن کوئی کارپوریٹ ورلڈ کی ہو اور اس میں مختلف قسم کے کام ہو رہے ہوں, تو آپ کو بعض جگہ پہ ایک ٹیکنیک جو ہے زیادہ صحیح فٹ آئے گی, اسپیشلی پروڈکشن لائن میں. اب گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے
تو اس میں آپ 360 ڈگری ایویلیشن کام نہیں کرے گی. اس میں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ جو سیٹ فٹ کر رہا ہے اس نے 1 گھنٹے میں کتنی سیٹیں فٹ کی. جی ہاں, یہاں پر وہ اس کا نٹ جاتا, اس کا یہ دیکھا کہ اس کے بعد چیک ہوا کہ کتنے نٹ ڈھیلے رہ گئے تھے یا کتنے نٹ زیادہ ٹائٹ تھے یا واٹ ایور. تو وہاں پر آپ گورنمنٹ کی جو جابس ہیں نا, بیسیکلی جو گورنمنٹ کی آپریشنل جابس ہیں وہ تقریباً 97 to 98% جو ہے نا وہ ڈیسک ورک ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا جو ہے نا, آپ الیکٹریشین آپ کا فیلڈ میں کام کرتا ہے, پلمبر کرتا ہے, وہ تھوڑے لوگ ہیں, ہاں زیادہ ڈیسک ورک ہے. اس لیے ان سب کے لیے ایک ہی سسٹم چل سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ سسٹم جو ہے وہ آبجیکٹیوز بیسڈ ہو, وہ پروجیکٹ بیسڈ ہو, تاکہ دیکھا جائے کہ کتنے انیشیٹیوز لے رہے ہیں, کتنے کام انہوں نے اچیو کیے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن جو ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا جن کی اپنی ٹیبل پہ کمپیوٹر ہے یا جس کی دوسرے والے کا ٹیبل کمپیوٹر ہے, جن کے پاس موبائل فون ہے وہاں سے بھی ریٹنگ کر سکتے ہیں اور جامع کر. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تو ان کے لیے ایک قسم کا ہی گورنمنٹ کے اندر ہوتا ہے. باقی جو مختلف جس طرح کار مینوفیکچرنگ کی میں نے آپ کو بات کی ہے, اسی طریقے سے اب ایک سائنٹسٹ ہے جو راکٹ بنا رہا ہے, اب اس کے لیے آپ ڈفرینٹ میجرمنٹس ہوں گے, وہ آپ اور طریقے سے دیکھیں گے, وہ اس کی کوالٹی ایک اور طریقے سے میجر ہوگی. تو بیسیکلی یہ سارے میتھڈس جو ہوتے ہیں مختلف جگہ کے ہوتے ہیں. ہم نے جو اس کو انالیسس کیا تھا ہمیں پتہ چلا کہ 360 ڈگری جو ہے نا وہ گورنمنٹ سرونٹس کے لیے بہت اچھا ہے. پاکستان جیسے کلچر میں جہاں پر کہ ایک دوسرے کو انفلوئنس کرنے کا بڑا اسکوپ ہوتا ہے, اس انفلوئنس سے آپ نکل جائیں گے. ایک بندے نے اپنی جگہ پہ کیا 1 گھنٹے کے اندر کرنا ہے, سب نے کر لیا. اب یہ بات بڑی مشکل ہوگی کہ ایک بندہ ہر ایک کے پاس بیٹھے ہو کہ جی مجھے تم ریٹنگ کرو, اور جب آپ کمپیریٹیو ریٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو جا کے کہ جی میں آپ کو بھی 9 دوں گا, مجھے کہ جی میں بھی آپ کو 10 میں سے 9 دوں گا, یہ نہیں ہو سکتا. تو اسے آپ کو 9 دینا ہے, مجھے دینا ہے, تو اس لیے وہ کانفیڈینشیل ہی رہتا ہے. یعنی کنسیڈرنگ دا ٹائپ آف جاب جو امپلائیز کی ہیں اس کے لیے ایک سوٹیبل ایک پرفارمنس ایویلویشن میتھڈالوجی جو ہے نا وہ ڈرافٹ کی جا سکتی ہے اور اس کو پھر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے, تاکہ وہ جو انفلوئنسز ہیں وہ نیپوٹزم کی وجہ سے یا بائسڈ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ بھی اس کے اوپر حاوی نہ ہوں, اور اس کی ویلیویشن کسی نہ کسی حد تک ہو سکے. تو یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسیسمنٹ کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں. جی بالکل. ایسے ٹائپ جو ہے وہ بس پریکٹیکلی ہسٹوریکلی ایک اچھی ویلیویشن میتھڈ ہے کہ آپ نے ہر ایک کے بارے میں ایک ایسے لکھا ہوا ہے, آپ نے اس کی ساری باتیں ڈر کریں, ایک صفحہ لکھا. بٹ آپ اب اس زمانے میں آ گئے ہیں جہاں پر 2 صفحے پڑھے گا کون. صحیح بات. آپ تو نمبر چاہیے, آپ کو چاہیے کہ 235 نمبر دیں کہ بھئی یار اس کی اسسمنٹ کیا ہوئی ہے, باقی کام آپ سب کمپیوٹر سے کرانا چاہتے ہیں. آج کل تو وہ زمانہ آ گیا کہ آپ جو خط بھی لکھنا ہے تو آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو کہنا کہ خط لکھو, میں صرف نام بتا دیتا ہوں باقی تم نے کرنا. تو ایسی اس میں آپ کو ماڈرن ٹیکنیک رکھنی چاہیے, وہ ٹیکنیک جو کہ فیوچر تک چل سکے, یہ نہ ہو کہ آبسولیٹ ہو جائے. تو ہم نے اس پر سے کافی کام کیا اور یہ نکالا کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے بہت سوٹیبل ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے, یہ سوٹیبل تو خیر اپنی جگہ پہ, ہم جو اتنے عرصے سے اگنور کر رہے ہیں اس کو, یہ امیڈیٹلی اس کے اوپر ہمیں جانا چاہیے. اور ہم اگر اس پہ نہیں جائیں گے امیڈیٹلی تو ہمارا نقصان اٹھائیں گے, ہم آلریڈی نقصان اٹھائیں گے. ایسے بالکل. ایک انٹرسٹنگ بات بس کر کے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ آپ نے بتایا کہ کچھ آرگنائزیشنز نے باہر یعنی آرگنائزیشنز کو آؤٹ سورس کیا یہ کام. جی جی. تو ہمارے ہاں ایسی کوئی آرگنائزیشنز ہیں, یعنی باہر تو ذریعہ باتیں ہیں اوورسیز, لیکن کیا پاکستان میں ایسی آرگنائزیشنز ہیں کہ جو یہ سروس دیتی ہیں ڈپارٹمنٹس کو یا پرائیویٹ آرگنائزیشن کو کہ ہم آپ کے امپلائیز کی پرفارمنس ایویلویشن کر کے آپ کو دیتے ہیں, یا اب جیسے ایکسٹرنل آڈٹ پرفارمنس آڈٹ ہوتا ہے اس طرح کیا امپلائیز پرفارمنس ایویلویشن بھی ایکسٹرنل آرگنائزیشن؟ جی ہے. دیکھیں اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں آرگنائزیشن ہونا یا امریکہ میں ہونا فرق کچھ نہیں پڑتا. صحیح. کیونکہ آن لائن میں آپ کہیں بھی کام کر. صحیح بات. اس وجہ سے یہاں پاکستان میں ڈیفینیٹلی کراچی میں آئی ہوپ کہ ہوں گی آرگنائزیشن, کیونکہ چھوٹی موٹی آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں وہ اب سارا اپنا اسٹاف نہیں رکھ سکتی, وہ آؤٹ سورس کرتی ہیں اور ان کی ہیلپ لیتی ہیں. میں ڈائریکٹلی میں کسی آرگنائزیشن کا ایسا نہیں جانتا اور نہ میں کسی آرگنائزیشن جو کریں, لیکن ڈیفینیٹلی ہوں گی, کیونکہ یہ جتنی بھی آرگنائزیشن ہے وہ پرفارمنس ایویلویشن کو بڑی امپورٹنٹ دیتی ہے. میں نے اسلام آباد کی ایک آرگنائزیشن مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آؤٹ سورس کیا ہوا انہوں نے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب جو تھے ایچ ای سی کے چیئرمین رہے, تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی. ہم نے ان کے ساتھ ایک دفعہ پوڈ کاسٹ کیا تو ہم نے کہا کہ گر کی بات بتائیں جی, یہ صحیح کیسے کرے آپ کو یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا یار گر کی بات بتاتا ہوں میں کہ ہم نے جو ہے نا ایچ ای سی کو صحیح کیسے کیا تھا. ہم نے ایچ ای سی کو اس طرح صحیح کیا تھا کہ ہم نے جو ہے نا ایک ایکسٹرنل ایک فارن مشہور فرم جو ہے اس کو ہائر کر لیا ہمارے پرفارمنس آڈٹ کے لیے.
اچھا ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ اب وہ جب ذریعہ بات ہے باہر سے آتے ہیں گورے آئیں گے, اب ان کو تو نہیں یہاں کے لوگ جو ہیں وہ برائب کر سکتے یا اور طریقے سے جو ہے ان کو اپنی یعنی مرضی کی رپورٹ لکھوا سکتے. تو اب وہ آ کے ہماری ایویلویشن کرتے تھے, پرفارمنس آڈٹ کرتے تھے, اور اس سے کیا ہوا کہ آرگنائزیشن جو تھی HC کی وہ ٹاپ آرگنائزیشن بن گئی. تو میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا کہ اگر یہ چیز بھی ہمارے پاس ہو جاتی ہے تو شاید بعض ڈپارٹمنٹس کام کرنا شروع کر دیں, جب تک کہ آف کورس ان ہاؤس ہماری ایسی کیپیبلٹی ڈیولپ ہوتی ہے, کیبنٹ جو ڈویژن ہے یا ان لوگوں کے پاس ایسی جو ہے کیپیبلٹی ڈیولپ ہوتی ہے کہ یہ صحیح طریقے سے ان ڈپارٹمنٹس کو آڈٹ کر سکیں. تو یہ جسٹ ایک تھاٹ تھی کہ اس کے بارے میں آپ دیکھیں, اس میں تھوڑا سا وہ ہے ایشو امپورٹنٹ ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, 32 لاکھ گورنمنٹ سرونٹس ہیں, اس لیے آپ کو پرفارمنس ریلیشن کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ اگر 10-20 ہزار لوگ بھی ہے اس میں انوالو تو کوئی بڑی بات نہیں. دوسری بڑی بات یہ ہے, اور ٹھیک ہے وہ ایشو وہاں بھی ہے, لیکن دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ بڑا اچھی بات ہے کہ آپ چیزوں کو آؤٹ سورس کریں. بالکل صحیح ہے. مطلب ہم ہمیشہ یہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ ایون ٹریفک جو ہے آؤٹ سورس کر لے, اس کی مینجمنٹ اینڈ سو آن. آپ آؤٹ سورس کر سکتے ہیں, کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ بنانا اور چلانا کوئی اتنی عجیب بات بھی نہیں ہو سکتی. کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کا باہر کا گورا آئے گا تو وہ ہوگا صحیح انفارمیشن, کیونکہ یہاں تو یار چیز ڈیجیٹل چل رہی تو وہ چلتی ہے. میں آنیسٹی کی بات کریں نا, کیونکہ ہمارے یہاں کرپشن ایسی ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ بھی کرپٹ ہے. تو نہیں دیکھیں نا اس قسم کی کرپشن کرنا کہ ڈیٹا میں جا کے چینجز کرنا, یہ بڑی ریئر بٹ ڈیفیکلٹ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اچھی میتھڈالوجی اس میں انکارپوریٹ کر دیں تو وہ چانسز کم ہیں ان کے کہ وہ مطلب سافٹ ویئر تو گورنمنٹ خود نہیں بنائے گی نا, سافٹ ویئر تو چلو آؤٹ سورس کر کے بنا دیں گے, یعنی ان کے اندر چیکس رکھے جا سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ سافٹ ویئر چلائے گورنمنٹ اور جو آؤٹ سورس کمپنی ہے وہ اس کی بیک اپ ہو کہ کوئی باغ آ جائے, یہ تو کامن فیکٹر ہے. یہ تو گورنمنٹ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ سافٹ ویئر باہر کے چلا رہے تھے. تو یہ یہاں تک تو آپ کی پرائیویٹائزیشن بالکل صحیح ہے, ہو سکتی ہے, ہونی چاہیے بھی سب کچھ. اور ویسے بھی گورنمنٹ کو ہر چیز اپنے ہاتھ پہ نہیں لینا چاہیے, لیکن اتنا بھی آؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پرفارمنس ریلیشن کسی غلط ہاتھ پہ چلا جائے. اتنا کنٹرول تو آپ کو چاہیے. اب دیکھیے میں نے آپ کو جس طریقے سے بتایا, ہم نے پچھلے ان سروس ٹریننگ کی بات کی تھی, تو پاک آرمی کی بات کی. اب پاک آرمی کے اندر ایک اچھا پرفارمنس ریلیشن سسٹم, بہت ایفیشینٹ سسٹم, اسی کے بیس کے اوپر پروموشنز ہوتی ہیں, اسی کے بیس پہ سے آپ کی جو پروموشن رکتی ہیں. آپ کو کہیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے, وہ بھی تو ایک کر رہے ہیں نا, اور وہ پہلے پیپر پہ کر رہے تھے, اب وہ ڈیجیٹل پہ آ رہے ہیں. تو آپ کے مطلب دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جا کے MS برانچ میں بیٹھ کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کس طریقے سے کیا, آپ ہمیں کچھ بندے دے دیں تاکہ ہم کر لیں, یا آپ سیدھی سی بات ہے کسی پاکستانی فرم کو آؤٹ سورس کر دیں, اس کے اوپر آپ اپنی نگرانی رکھیں کہ وہ مطلب ڈیٹا آگے پیچھے نہ ہو. تو یہ دونوں پاسبلٹی تھی. کرنے کو تو آپ کریں تو 6 مہینے سے سال کے اندر یہ سسٹم بالکل سارے پاکستان کے گورنمنٹ سرونٹ کے لیے چل سکتا ہے اور چلانا چاہیے بالکل انشاءاللہ. ہاں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں موقع بھی دے. ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو اویئر کریں, گورنمنٹ کو اویئر کریں اور اس کی پروز اینڈ کانس کے بارے میں بات کریں. تو انشاءاللہ ہم اس پہ کرتے رہیں کوشش. میرے خیال میں جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے جیسا کہ خود دیکھ لیا ہوگا کہ پرفارمنس ایویلویشن کتنا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. ماڈرن آرگنائزیشنز جتنی بھی ہیں وہ اس کے مطابق ہی چل رہی ہیں. پرفارمنس ایویلویشن کے زبردست میتھڈالوجیز وہاں پہ جو ہے امپلیمنٹڈ ہیں, جس کی بنا پہ پھر ریوارڈ اور جو ہے پنشمنٹ کا پورا ایک سلسلہ چلتا ہے, اور اسی سے پھر وہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ جو ہے, ایک موٹیویٹنگ انوائرمنٹ کریٹ اپ کرتے ہیں, جس کے ذریعے سے آپ اپنی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹ یہ معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں پبلک سیکٹر میں تو بہت ہی برا حال ہے, لیکن ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لیول نہیں اچیو وہ کر سکے جو کہ بعض جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جس طریقے سے امپلیمنٹڈ ہے وہ یہاں پہ اس طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی امپلیمنٹڈ نہیں ہے, الا ماشاء اللہ, یعنی ایکسیپشنز موجود ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس کو سمجھنا اور اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کرنا, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1 سال کے اندر جو ہے یہ سب چیزیں فکس ہو سکتی ہیں. اور اب تو ہمارے پاس ٹولز ایسے آ چکے ہیں, ڈیجیٹل ٹولز ہیں, ان کے ذریعے سے ہم اس پورے پروسیس کو بڑے اچھے طریقے سے اسٹریم لائن کر کے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس اسپیکٹس اس ایشو کے حوالے سے بھی اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا. کوئی کویشچنس اگر آپ نے پوچھنے ہیں اس حوالے سے ضرور پوچھیے, تاکہ ہم اگلے آنے والے ایپیسوڈس میں ان کو ایڈریس کریں. جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب شکریہ جی, بہت شکریہ.